على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أن بالآلية في قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة المنورة. ابو جعفر رازی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ پہلی آیت ہے جو مدینہ منورہ کے اندر اتری ہے قتال کے بارے میں. فلما نزلت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل من قاتله ويكف من كف عنه. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتال کرتے تھے جو آپ سے قتال کرے، یعنی جو لڑتا اس سے آپ بھی لڑائی کرتے، اور جو رک جاتا آپ پر حملہ نہ کرتا آپ بھی اس پر حملہ نہیں فرماتے تھے. حتی نزل سورۃ براءہ، اس کے بعد سورۃ براءہ کی وہ آیات نازل ہوئیں. وقضا قال عبد الرحمن بن زید بن الصمت قال هذه منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس آیت مبارک میں یہ لفظ آتے ہیں نا جی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ آپ اللہ کے راستے میں ان سے لڑیں جو آپ سے لڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سے نہ لڑے ہم اس سے بھی نہ لڑیں. تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ پہلے یہی حکم تھا، بعد میں جب سورۃ براءہ کی آیت اتری اللہ نے فرمایا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اب مشرکین کو قتل کرو جہاں تم پاؤ، تو پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا جو ہے منسوخ ہو گیا یہ بات کوئی اتنی راجع نہیں ہے. پہلا حکم جو ہے وہ بھی یہ ہے وقاتلوا الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے لڑے تم لڑو، معنی یہ ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں وہ کفر پہ ہوتے ہوئے لڑتے ہیں، باطل پہ ہوتے ہوئے لڑتے ہیں، اور تم حق پہ ہوتے ہوئے نہیں لڑتے ہو. اسی طرح جیسے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہیں نکالا ہے انہوں نے تو تمہیں اللہ کے حرم سے نکال دیا ہے، تو تم ان کافروں کو اللہ کے حرم سے نکال دو. تو اس لیے علماء نے فرمایا منسوخ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ کافروں سے قتال کیا جائے. چونکہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی گزاری ہے، آپ پر 40 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، پھر آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو مکی زندگی کے اندر اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا، قتال کا حکم نہیں دیا. جب میرے مدنی سرکار نے ہجرت فرمائی تو سن 2 ہجری میں اللہ پاک نے پھر قتال کا حکم نازل فرمایا. چونکہ ابتدائی اسلام میں اسلام کمزور تھا،
مسلمانوں کی تعداد بڑی معمولی سی تھی، تو جب ہجرت فرمائی اور اسلام کو اللہ نے قوت و طاقت دے دی تو اب حکم ملا کہ جہاد کیا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان آیات میں تو تہییج ہے، اغراء ہے دشمنوں کے ساتھ کہ بھئی وہ تمہارے لیے لڑتے ہیں اور تم تو حق پر ہوتے ہوئے بیٹھ گئے ہو، اس لیے حکم فرمایا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم بھی قتال کرو تمامی مشرکوں کے ساتھ جیسے تمام مشرک تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتی ہیں وقولہ تبارک و تعالی ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، قاتلوا فی سبیل اللہ ولا تعتدوا فی ذلک ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى من المسلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان واصحاب الصوامع وتحريك الاشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة۔ اللہ نے جب قتال کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، لیکن اسلام ایک بڑا عادلانہ دین ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار تجاوز نہ کرنا، ولا تعتدوا، قتال کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، لیکن تم حد سے نہ گزر جانا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تجاوز کا کیا معنی ہے کہ تم ان کو مسلح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کی عورتوں کو قتل کر ڈالو، چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالو، یہ تو بالکل حرام ہے، منع ہے، چاہے وہ کافر کی عورت ہے، کافر کا بچے ہیں، کافروں کے مندر ہیں، ان کے گرجا ہیں، ان کے کلیسا ہیں، ان کو مت توڑو، ان کے جو پنڈت ہیں، راہب ہیں، ان کو قتل مت کرو، اور اسی طریقے سے ان کے درختوں کو آگ مت لگاؤ، ان کے فصلات کو آگ مت لگاؤ، یہ تجاوز ہے، بس تمہیں قتال کا حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت دشمن کے ساتھ مل کے لڑائی میں شریک ہے اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کا کوئی پنڈت، کوئی راہب جو ہے وہ بھی میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو پھر ان کا جو قتل کرنا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ دشمن قلعہ بند ہو گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے، دباؤ بڑھانے کے لیے ان کی کچھ دیواریں توڑی جاتی ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ حالات ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے بلا وجہ تجاوز کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے کہ دشمنوں کے حیوان قتل کر ڈالو اور باغات کو آگ لگا دو، فصلات کو تباہ کر دو، یہ منع کیا اسلام نے ان چیزوں سے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال ذلك ابن عباس وعمر بن العزيز وقاتل حيان وغيرهم ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غلوا ولا تغدروا ولا تمسروا ولا تقتلوا الوليد لا أصحاب الصوامع۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے۔ یہ جہاد نہیں ہوتے، یاد رکھو کہ جو لوگ مثلا قومیت کی بنا پہ لڑتے ہیں یا جو لوگ لسانی عصبیت کی بنا پہ لڑتے ہیں یا جو لوگ صوبائی عصبیت کی بنا پہ لڑتے ہیں یا جو لوگ قبائلی نفرتوں کی بنا پہ لڑتے ہیں، یہ تو فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے دین کے لیے کیا جائے، جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اللہ کا قرآن نافذ ہو جائے، اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے، اللہ کا دین جو ہے وہ سر بلند ہو جائے اور کفر کے قانون جو ہیں وہ مٹ جائیں، وہ ہے جہاد۔ اگر اب آپ کسی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ کسی قومیت کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتون ہے، یہ بلوچ ہے، یہ افغان ہے، یہ فلان ہے، تو یہ لڑائیاں جو ہیں یہ تو فتنہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ اس لیے میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قومیت کے نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی جیسے کہ حضور کے زمانے میں جب لڑائی ہو گئی اوس اور خزرج میں تو انہوں نے نعرہ لگایا یا معاشر الاوس یا معاشر الخزرج، جو ہمارے قبیلے والے نکلو۔ حضور نے فرمایا یہ کیا قبیلوں کے نعرے لگا رہے ہو، انہا منتنۃ، یہ نعرے تو بڑے بدبودار ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اسلام میں؟ مسلمان جو ہے وہ تو مومن ہوتا ہے، مسلمان کا تو خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے۔ اسلام تو رنگ کو مٹانے کے لیے آیا ہے،
اس کے اندر لا فرق بین عربی و عجمی، کسی عربی عجمی کا فرق نہیں، کسی گورے کالے کا فرق نہیں، کسی چھوٹے بڑے کا فرق نہیں، کسی زبان کا فرق نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سب بھائی ہو گئے۔ تو لہذا یہ جتنی لڑائیاں ہیں نا جی آج کل مسلمان ملکوں میں، یہ تو فتنے ہیں، اور یہ دشمن نے اس لیے فتنے کرائے ہیں۔ یاد رکھو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کو کبھی دشمن یعنی کافر جو ہے وہ آ کے نہیں مٹا سکتا۔ ایک بڑی واضح سی بات ہے، اسلام کے اندر یہ بڑی کھلی بات ہے۔ یعنی میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تین دعائیں مانگی اپنے اللہ سے، دو تو میرے اللہ نے منظور فرما لی، لیکن ایک دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا، منع فرما دیا کہ یہ مت مانگو۔ تو ان میں ایک دعا تو فرمایا کہ میں نے یہ مانگی تھی کہ اللہ یہلکہم بسنۃ عامۃ، کہ یا اللہ میری قوم میری امت جو ہے میرے کلمے پڑھنے والے ان پر کبھی ایسا قحط مسلط نہ کر دینا کہ پوری دنیا کے مسلمان ختم ہو جائیں، بھوکے مر جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا آپ کی منظور ہے، کبھی ہم ان پر ایسا قحط مسلط نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی کونے میں ہو گیا تو دوسرے کونے میں نہیں ہوگا، لیکن پوری امت پہ کبھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ اللہ یستأصل علیہم عدوا من سوا انفسہم یستأصل بعزتہم، کہ یا اللہ میری امت پہ کبھی کوئی ایسا دشمن باہر کا نہ مسلط کر دینا کہ وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک یا ہندو، کہ وہ آ کے میری امت کو بالکل ختم کر ڈالے، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ دعا بھی منظور کر دی کہ میں آپ کی امت پہ کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ باہر کا دشمن نہ اگر آپ کی امت کو ختم کر دے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی کہ اللہ ان کو اتفاق، اللہ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو، یہ آپس میں لڑیں گے، یہ دعا مت مانگو، یہ جب میرے نافرمان ہو جائیں گے تو میں ان کا آپس میں قتال کروا دوں گا، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اور اسی طرح تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اسلام کو کبھی شکست نہیں ہوئی کہ کبھی کافروں نے، کبھی دشمنوں نے، یہود نے، نصارہ نے، مجوس نے اور کسی غیر قوم نے، بت پرستوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہو۔ کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ شکست کب ہوئی ہے؟ سب سے پہلی فتح جو ہے وہ بدر ہوئی، اور سب سے پہلی شکست جو ہے وہ احد ہے۔ احد میں کیوں شکست ہوئی کہ ایک تو منافقوں نے اپنی جماعت کو نکال لیا، کہ پہلے تو کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ تھے، جب جنگ پہ جانے لگے علیحدہ ہو، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑتے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو خود قتل کروانے والی بات ہے، خودکشی کی بات ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اور دوسری جنگ کی وجہ کیا بنی کہ چند صحابہ نے اپنے امیر کے حکم کی اطاعت نہیں کی، اور وہ اطاعت بھی یاد رکھیں نافرمانی نہیں تھی بلکہ اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی غلطی تھی، فکر کی غلطی تھی، نافرمانی نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا جی کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ نے آج عشاء کے بعد مجھے ملنا ہے اور حرم کے باہر جو ہے نا میرا انتظار کرنا، اب میرے دماغ میں یہ ہوگا کہ بھئی ٹھیک بات ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرا یہ درس ہے، اگر میں نکلوں گا تو اسی دروازے سے نکلوں گا، اور آپ نے سمجھا حرم کے باہر پتہ نہیں آپ اس دروازے میں کھڑے ہو گئے، تو اب آپ نے نافرمانی تو نہیں کی لیکن ہماری سوچ بدل گئی۔ میرے دماغ میں تھا کہ آپ باب العمرہ کے باہر کھڑے ہوں گے، اور آپ نے سوچا کہ حرم کے باہر میں کہیں بھی کھڑا ہو گیا تو حرم کے باہر تو کھڑا ہوں۔
صرف یہ سوچ کی اجتہاد کی غلطی تھی کہ ان کو حکم یہ تھا کہ بھی اس دروازے پہ کھڑے رہیں، چاہے مسلمانوں کو فتح ہو شکست ہو، تم لوگوں نے اس دروازے کو نہیں چھوڑنا، اسی دروازے پہ پہرا دینا ہے، یہ درہ ہے، راستہ ہے، کہیں دشمن پیچھے سے آ کر اس گیٹ سے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ ہے، کہیں اس سے ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ صحابہ کھڑے رہے، کافروں کو شکست ہو گئی، کافر بھاگنے لگے تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب تو جنگ ختم ہو گئی، کافر دوڑ گئے، بھاگ گئے، شکست کھا گئے، یہاں تو پہرا دینے کی ضرورت تھی، جب لڑائی تھی ڈر تھا دشمن کا، دشمن تو بھاگ گیا، اب پہرے پہ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے گیٹ چھوڑا اور خالد بن الولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اسی طرح یعنی آپ پوری تاریخ پڑھتے آئیں، جہاں جہاں شکست ملے گی آپ کو اندر سے ملے گی، آپ کے مسلمانوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا ہوگا، کہیں مسلمان میر جعفر و صادق بنے ہوں گے، کہیں وہ انہوں نے غداری کی ہوگی، کہیں وہ فروخت ہوئے ہوں گے، کہیں دشمن کے ہاتھوں میں اعلی کار بنے ہوں گے، پھر مسلمان جو ہیں آپس میں ٹکرا گئے اور اس کے بعد تباہیاں بربادیاں ہو گئی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کیونکہ دشمن بڑا سمجھدار ہے، وہ ہر کام منصوبے سے کرتا ہے۔ جیسے کہ میرے ایک دوست نے کہا، انہوں نے کہا مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہ یورپ کی جتنی قومیں ہیں، یہ کافر قومیں ہیں، یہ تو گناہ بھی ضابطے سے کرتے ہیں اور مسلمان نیکی بھی ضابطے سے نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جتنی کافر اقوام ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ کوئی گناہ کا کام کریں لیکن وہ بھی منصوبہ بندی سے، کوئی ضابطے سے، کوئی اصول سے، کوئی طریقے سے کرتے ہیں، اور مسلمان کبھی نیکی کا کوئی جذبہ آ بھی جائے تو وہ بھی طریقے سے یا ضابطے سے نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہو گئی، اب دیکھیں کہ دشمن نے کیا کیا۔ جن ملکوں میں وہ امیر کو غریب سے لڑا سکتا تھا، وہاں اس نے ایک نعرہ دیا، امیر کو غریب سے لڑا دیا۔ او جناب ایسا سر پھٹبل ہوا کہ کرایہ دار مالک مکان سے لڑ رہا ہے اور ٹیکسی کا ڈرائیور مالک سے لڑ رہا ہے اور مزارع زمیندار سے لڑ رہا ہے، اور جناب تماشا برپا ہو گیا، گھر گھر میں جنگ ہو گئی، فساد ہو گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ جناب یہ امیر کھا گئے اور ہم مر گئے، ہم غریب ہیں، امیر کو غریب سے لڑا دیا۔ اور کسی جگہ دیکھا بھی یہاں امیر اور غریب تو لڑتے نہیں، یہاں تو دونوں کے پاس اتنی روٹی ہے کہ آرام سے کھا سکتے ہیں، تو وہاں اس نے کہا کہ گورے اور کالے کو لڑاؤ۔ اس نے کہا جی یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ کلرڈ ہے۔ اس نے اس انداز میں لڑایا قوموں کو کہ بھئی یہ گورے ہیں، گورے گورے ہوتے ہیں بابا، وائٹ ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، اور یہ بالکل بلیک ہیں، اور یہ جو ہیں چلو یہ کچھ کلرڈ ہیں، درمیانہ قسم کے لوگ ہیں، دوغلے قسم کا رنگ ہے ان کا، کلرڈ لوگ ہیں۔ تو وہاں جناب رنگ کے نام پہ جھگڑا کروا دیا، کیونکہ وہاں روٹی کپڑے کا جھگڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ اور کسی جگہ دیکھا کہ بھی یہاں روٹی کپڑے کے مسئلے پہ بھی نہیں لڑیں گے اور رنگ ونگ کے مسئلے پہ بھی نہیں لڑیں گے، ان کے تو سارے تقریباً ایک ہی رنگ کے لوگ ہیں، ملتے جلتے لوگ ہیں، تو وہاں اس نے کیا کیا، قومیتوں کے نام پہ لڑا دیا۔ نے کہا کمال کرتے ہو جناب، تم سندھی ہو، اصل سندھ تمہارا ہے، یہ باہر کے بگوڑے لوگ آئے تھے، ان کو ہم نے سینوں سے لگایا، آج یہ ہمارے گلے پہ پڑ گئے۔ یہ کون ہوتے ہیں مہاجر؟ مہاجروں کے دماغ میں یہ بٹھایا، کمال کی بات ہے جی، جب ہم آئے تھے تو ان کا حال کیا تھا؟ ان کے پلے میں کیا تھا؟ نہ تعلیم، نہ علم، نہ نوکری، نہ کام، نہ قصہ، نہ کہانی۔ ہم نے قربانیاں دی، اپنے بچے قربان کروا کے خون کی ندیاں عبور کر کے آئے، ان کو ملک دیا اسلام کا، اور یہاں آنے کے بعد ہم نے یہ ساری خدمت کی کہ ان کو جناب ایسے ایسے مقامات پہ پہنچا دیا کہ آج یہ اقوام عالم میں سر بلند کریں، تو ہم باہر والے ہو گئے۔ عجیب بات ہے۔ تو دونوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کر دی۔ حالانکہ بات کچھ نہیں، سندھی ہے، مہاجر ہے، سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں، سندھ باب الاسلام ہے،
اور یہ ایسا قطع ہے، ایسا منطقہ ہے، ایسا خطہ ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے۔ یہ اتنا مذہبی ملک ہے، مذہبی علاقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سندھی آدمی بڑے سے بڑا بھی ہو جائے اب بھی مولوی کو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملے گا، اب بھی وہ پیر کے آمنے فوراً جھک جائے گا، اب بھی وہ ماں کے پاؤں پہ فوراً ہاتھ رکھائے گا۔ ان کے دماغوں میں مذہب ہے، ان کے دماغوں میں اسلام ہے۔ ان کی ٹوپی آپ نے دیکھی ہوگی، یہاں سے محراب بنا ہوتا ہے کہ سجدے والی جگہ ٹھیک رہے۔ سب سے پہلے سندھی میں تفسیر لکھی گئی حضرت عمر نوح نے لکھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یعنی یہ ایسے لوگ جہاں اسلام ہی اسلام تھا وہ کیسے ایک دوسرے کے دشمن بن سکتے ہیں؟ اصل کیا تھا؟ دشمنوں نے ان کو اس بات پہ لڑا دیا۔ اچھا، جہاں دیکھا کہ یہ نعرہ بھی کام نہیں دے گا تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو اب یہ ہے کہ یہاں روٹی کا جھگڑا بھی ہم نہیں کروا سکتے، رنگ کا جھگڑا بھی ہم نہیں کروا سکتے، اور یہاں جو ہے قومیتوں کا جھگڑا بھی ہم نہیں فتنہ کروا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اب صوبائیت کے الجھنوں میں مبتلا کرو، ایسا جھگڑا کرا دو، صرف نام کا جھگڑے پہ لڑا دو۔ وہاں وہ قتال شروع ہو گیا، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، چونکہ قتل میں تو آپ ایک آدمی کو ماریں گے، اور جب فتنہ شروع ہو جائے گا وہاں تو پھر قتل عام ہوگا۔ وہاں جناب دیکھا نہیں کہ ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا اچھا جی تمہارا نام سندھ ہے اور تمہارا نام فلان ہے تو پھر ہمارا نام پختون کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ لڑا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا وگڑا کوئی نہیں۔ دونوں کے جذبات کو ایسا ابھارا ہے دشمن نے کہ لڑا دیا۔ اچھا، کہیں دیکھا انہوں نے کہا بھی یہاں کوئی لڑائی کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا عربی اجمی کو لڑاؤ، کہو بھی ہم عربی ہیں، تم کون ہو؟ نبی عربی، قرآن عربی، اللہ کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، تم کہاں سے آ گئے؟ وہاں عرب اور عجم کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ اچھا، اور کہیں دیکھا کہ بھی یہاں اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسلام کی حکومت ہے، قرآن و سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اگر کوئی بہتر خطہ ہے اور امن کا خطہ ہے تو وہ یہ حکومت ہے، یہ عرب ہے۔ یہاں کیا کیا؟ مولویوں کے دماغ کو خراب کیا، نہیں جی یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہاں دین کہاں ہے؟ تاکہ جو کچھ ہے یہ بھی ختم کرو۔ نے کہا جی یہ کیا ہے؟ تو چھوڑو جی، ایسے کیا کمال کرتے ہیں جی، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، یہ دیکھو تصویر ہے، یہ دیکھو فوٹو ہے، یہ دیکھو جی کیمرہ ہے، یہ دیکھو جناب فلانی چیز ہے، تو کچھ نہیں جی، کوئی دین نشین نہیں جی، کچھ نہیں۔ اچھا جی یہاں نہیں تو ہے کہاں؟ ذرا یہ تو بتاؤ بھائی، ذرا ٹھنڈے دل سے ہمیں سمجھاؤ، ذرا آرام سے، جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہاں بھی دین نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اور اگر کہیں بھی نہیں ہے تو پھر دشمن تو ٹھیک کہتا ہے کہ تمہارا دین نہیں چل سکتا۔ دشمن کی بات مان لو، وہ کہتا ہے دین نہیں چل سکتا، وہ کہتا ہے اگر اس میں چلنے کی طاقت ہوتی تو حضرت علی کے بعد یہ فیل ہو جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں شہید کر دیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے تو ان کے بچوں کو شہید ہونا پڑا، ان کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہاں ہے تمہارا دین؟ وہ تو 30 40 50 سال چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جہاں اللہ کا دین ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اطاعت کرے۔ اس لیے میرے مدنی نے بار بار فرمایا علیکم السمع والطاعہ، علیکم السمع والطاعہ، خبردار خبردار اپنے حاکم کی، اولو الامر کی اطاعت سے باہر نہ نکلنا، اگر نکلو گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ اگر ان کے اندر، صحابہ نے پوچھا حضور اگر ان میں کوئی غلطی ہو، فرمایا چاہے وہ تیری کمر توڑ ڈالے لیکن تم اطاعت سے باہر نہ نکلنا۔ نے فرمایا پوچھا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے ہمارا حاکم جو ہے کوئی گندا آدمی بن جائے؟ فرمایا اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی
کأن رأسہ زبیبۃ، فرمایا چاہے تمہارے اوپر ایک غلام سیاہ فام چھوٹے سر والا، وہ بھی اگر تمہارا ولی اطاعت کرو، اطاعت، خروج نہ، خروج کے اندر فتنہ ہے، خروج کے اندر پھر بربادی اور تباہی ہے، سما اور طاعت کے اندر استحکام ہے، امن ہے، استقرار ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو سارے جھگڑے ہیں نا جی، یہ دشمن کرواتا ہے، اور کرواتا کن کے ذریعے ہے؟ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں مسلمانوں کو خریدا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو پیسہ اس انداز میں دیتے ہیں کہ وہ مولوی بھی سچے۔ ان سے پوچھو کہ جناب آپ کو کافر پیسہ دے دو، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، جی میں تو غسل کر کے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کبھی کسی کافروں نے پیسہ نہیں دیا۔ وہ پتہ پیسہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ ایک اور مسلمان تاجر بھیجتے ہیں، وہ آگے مولوی صاحب کو ملتا ہے بڑی محبت سے، وہ کہتا ہے جناب میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو حضرت کمال کر دیا ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، بس میں تو حضرت بالکل کافر تھا، میں مسلمان ہوں، اور اب میرا دل کرتا ہے حضور اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے، آپ مہربانی کریں 1,00,000 کتاب میں خریدنا چاہتا ہوں، میں کافروں کے ملک میں تقسیم کروں گا تاکہ لوگ پڑھیں گے، مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سب کہیں گے سبحان اللہ، ایسا متقد تو خدا اللہ اور بھی بھیجے۔ 1,00,000 کتاب خرید لی گئی، اگر ایک کتاب کی قیمت 20 روپے ہو تو کتنے پیسے گھر آ گئے؟ ایک کتاب کی قیمت اگر 100 روپے ہو تو پھر ذرا تقسیم خود کر لو، اور پیسہ بھی باہر کے ملک کی کرنسی میں، اتنا محفوظ کہ کل کوئی بول بھی نہ سکے ذرے مبادلہ۔ اور جناب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس بندے کا اب ہمارے ساتھ جو تعلق بنے گا، مولوی صاحب کہیں گے سبحان اللہ، اور مولوی صاحب کہیں گے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ 20-20 لاکھ خرچ کر کے دین پھیلا رہے ہیں، اور پھر جب ضرورت پڑے گی مولوی کو استعمال کرنے کی اسی مرید کے ذریعے سودا کروا دیں گے، اور مولوی صاحب خوش ہوں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں بک گیا ہوں، میرا کہاں کہاں سودا ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جیب کترے پارٹیاں بیچتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑی پارٹی کو بیٹھے نا جی، مثلا ایک شہر سے جا رہی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ کا سامان بریف کیس میں ہو، تو اب جیب کاٹنے والے جو اس کو موقع نہ ملے تو اس کا علاقہ جب ختم ہوگا تو اگلی پارٹی کو بیچ دے گا کہ اچھا مجھے 20,000 دے دو، پارٹی تمہاری، آگے تم اپنا نصیب آزماؤ۔ مل گیا تو بھائی 10 لاکھ کی پارٹی ہے، اور نہ ملا تو تمہاری مرضی۔ وہ جو بک رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کتنا سودا ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ سچا ہے کہ جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو کبھی کسی کافر سے پیسہ نہیں لیا۔ کافر اتنا پاگل ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا، کوئی یعنی ہندو آ جائے گا، کوئی اپنا کافر آ جائے گا مولوی کے پاس کہ جی پیسے لے لو اور تم چلے جاؤ، مہربانی کر کے ہمارے ذرا مندر میں جا کے مہربانی کرو، بت کو ہاتھ لگا دی۔ ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی بے ضمیر سے بے ضمیر مولوی بھی نہیں جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کئی مولوی قادیانیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، بعد میں بیچارہ شور ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارے کو پتا ہو کوئی دنیا کا مولوی نہیں ہو سکتا جو قادیانی کا نکاح پڑھے۔ اصل کیا ہوتا ہے کہ ایک اور شریف آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت ایک فیملی کا نکاح ہے، وہ بڑے بدنام ہے بیچارے کی قادیانی ہے، حالانکہ حضرت وہ لڑکا بالکل مسلمان ہے، اس کے کوئی رشتہ دار تو ہیں قادیانی، وہ لڑکا قادیانی نہیں ہے حضرت، وہ لڑکی جو ہے نا جی اس کا باپ تو ہے قادیانی، ماں بھی ہے، لیکن لڑکی حضرت بالکل مسلمان ہے۔ اور ایسے لوگوں کا اگر آپ نے نکاح نہ پڑھا ہے حضرت، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، پھر وہ تو لازمی بات ہے کہ ربے جائیں گے، قادیان جائیں گے۔ حضرت آپ ضرور مہربانی فرمائیں، یہ حضرت ایمان کا مسئلہ ہے، ویسے آپ کی مرضی، ہم نے آپ سے کہہ دیا قیامت میں آپ پکڑے جائیں گے، مولانا بیچارہ تیار ہو گیا ہے، السلام علیکم الحمدللہ نحمدہ ونصلی، جب نکاح ہو گیا بعد میں پتہ لگا تو قادیانی تھا۔ مولوی کیا کرے غریب؟ اچھا پھر خاص طور پہ ایسے موقع پہ کچھ خدمت بھی موٹی چھوٹی کر دیتے ہیں، بعد میں پھر مولوی ویسے بھی چپ رہتا ہے کہ بھئی آ رہی ہے نکاح تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، اور نکاح میں تو 100-200 ملتا ہے، یہاں تو 2-4 ہزار مل گیا۔ تو اس لیے اللہ معاف کرے، یہ ہے فتنے جن کو اسلام کہتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے، اور جب بھی مسلمان کو شکست ہوگی مسلمان کو مسلمان مارے گا، مسلمان کو کافر نہیں مار سکتا۔ کافر تو اللہ کی رحمت سے اب بھی مسلمان کٹھے ہو جائیں تو ایک نعرہ تکبیر سے بھاگ جائے، کافر کی کیا طاقت ہے؟
مسلمان ہمیشہ مسلمان کے ہاتھوں سے مرتا ہے، اور ہماری بدقسمتی کہ اب ہماری صفوں میں میر جعفر میر صادق پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی شان دیکھو، اللہ کا نظام ہے، ہندو نہیں بکتا، مسلمان بکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے حضور نے فرمایا قاتلوا من کفر باللہ، اس سے جہاد کرو جو کافر ہے۔ اور اس کے بعد یعنی تم جو ہے جہاد کرو، خیانت نہ کرو اور غدر نہ کرو، اور جہاد میں جا کے پھر قتل ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اور چھوٹے بچوں کو نہ مارو۔ ولا اصحاب الصبا میں کہتے ہیں گرجے، کلیسا، مندر، ان کے اندر جو ان کے پادری وادری ہیں ان کو بھی قتل نہ کیا کرو جب تک وہ لڑنے پہ نہ آئیں، اگر وہ لڑیں تو پھر ان کو بھی قتل کرو۔ رواہ الامام احمد بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باس جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله۔ حضور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر بھیجتے جہاد کے لیے تو حضور پاک کیا فرماتی اخرجوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر نکلو، اور قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ من کفر باللہ، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو جو کافر ہیں۔ آج دیکھو بھلا مسلمان کافر سے لڑتا ہے؟ جب بھی لڑائی ہے آپس میں، مولوی کی لڑائی ہے مؤذن کے ساتھ، مؤذن کی ہے مولوی کے ساتھ، محلے میں 4 مسجدیں ہیں، چارے ایک دوسرے کو اللہ کی رحمت سے وہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ بالکل پکا بے ایمان ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے حضرت یہ تو ابو جہل کا بھائی ہے، اس سے پوچھو یہ کون ہے؟ کہتا جی تب کمال کرتے ہو، یہ تو ابو لہب سمجھو زندہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا فلانا، انہوں نے کہا جناب یہ تو فرعون ہے۔ تو چلو بھی ہم نماز پھر کس قارون کے پیچھے پڑھیں؟ ہمیں بھی تو کوئی جگہ ڈھونڈ کے بتاؤ نا کہ ہم بھی تو کہیں مرے جا کے نماز پڑھیں، ہم تو مسافر ہیں، ہمیں کیا پتا کون فرعون ہے، کون قارون ہے، کون حمان ہے۔ یہ جو ہے نا جی یہ ہے وہ دشمنی۔ ایک مسجد میں 2 قاری بیٹھے ہوں گے، شرط لگا لو اگر ان کا اتفاق ہونا جو مرضی آئے مجھے آگے بھائی سزا دے دیں۔ جس مدرسے میں 4 قاری پڑھاتے ہوں نا، شرط لگا لو اگر وہ 4 قاری آپس میں متفق ہوں۔ اس لیے امام جوزی رحمت اللہ علیہ گزرے، بڑے عالم بھی تھے، بڑے واعظ بھی تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ قاری جو ہے نا اگر ان کا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو ایک قاری کی دوسرے قاری پر گواہی قبول نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا شد بغض منتی، یہ تو ایسے ہیں کہ وہ جو مینڈا ہوتا ہے نا اس میں جو بغض ہے اس سے بھی زیادہ بغض میں بھرے ہوئے ہیں، موقع ملے تو ٹکر مار کے دوسرے کو مار ڈالیں۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ہے کہ قراء بہت ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے لیکن علم ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا زبان سے تلاوت کرنے والے بڑے قاری ہوں گے، مسجد میں قاری ہوگا لیکن علم نہیں ہوگا۔ اور آج بالکل وہی عالم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایک آدمی بھی صحیح قرآن پڑھنے والا مشکل سے ملتا تھا، اب آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں، آپ کو قاری مل جائیں گے، لیکن علماء الا قلیل۔ اور علماء حق وہ تو گنے چنے ملکوں میں 1 2 4 5، ورنہ جو ہے بس سب اللہ پاک رحمت فرمائے علماء تو ہیں لیکن علم ہے عمل نہیں، اور قرآن اس کو عالم نہیں کہتا۔ یاد رکھ لو علماء قرآن کی نظر میں عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہو وہ عالم ہوتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے میں جتنی بڑا ہوگا اتنی بڑا عالم۔ اگر تم سمجھتے ہو عالم جو پڑھا لکھا زیادہ ہو، کتابوں کا مطالعہ زیادہ ہو، جس نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے اتنی لمبی لمبی ڈگریاں لی ہوئی ہوں، اور جس کے ساتھ آگے پیچھے لقب لگاتے لگاتے 3 سطریں کاغذ کی ضائع ہو جاتی ہوں، تم سمجھتے ہو اس کو عالم۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عالم کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سے
ڈرنے والا. اور جو اللہ سے ڈرنے والا کیا مانا؟ گناہوں سے دور ہوگا، حرام سے دور ہوگا، وہ رزق حرام سے دور ہوگا، جھوٹ سے دور ہوگا، باطل سے دور ہوگا، فتنے سے دور ہوگا، کبائر و صغائر سے دور ہوگا، صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا. اس کا ہر قدم جو ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ میں ڈوبا ہوگا. وہ جا کے عالم بنتا ہے. اب خود ڈھونڈ لو کتنے عالم ہیں آپ کے ملک میں. آج کل تو عالم کی نشانی نعوذ باللہ یہ بن گئی ہے کہ جتنا گردن موٹی ہو، 2 4 5 آگے پیچھے شاگرد ہوں، اور 1-2 ہزار روپے کا پان ایک وقت میں گلوری منہ میں رکھتا ہو، اور گلے میں اوپر سے نیچے کپڑے ہوں اور چوہے ہوں، اور آسا جناب اس کا دستہ بھی سونے کا ہو، چونکہ حدیث مبارک میں جائز ہے. کئی تلوار کا دستہ سونے کا ہو سکتا ہے، مولوی کے پاس حدیث تو ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. دعا کرو بس اللہ ہمیں ٹھیک کر دے نا، تو باقی سب گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. دعا کیا کریں آپ لوگوں. آپ مسافر ہیں، حرم میں ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، آپ کے دلوں سے کوئی لفظ نکل گیا تو بس گاڑی چل پڑے گی. اللہ کی رحمت ہو جائے گی کہ اللہ پھر مسلمانوں کو پٹڑی پہ ڈال دے، صراط مستقیم پہ ڈال دے. ان کے علماء کو صحیح معنی میں علماء بنائے، قراء کو صحیح معنوں میں قراء بنائے، طالب العلم کو صحیح معنوں میں طالب العلم بنائے، تاجر کو صحیح تاجر بنائے، تاکہ ہمارا پھر جو چھوٹا ہوا راستہ ہے ذرا وہ ٹھیک ہو جائے. تم اللہ کے مہمان ہو اور خدا تمہاری دعا خالی نہیں کرتا. ہم تو مکے میں رہ کے بے ادب ہو جاتے ہیں، زیادہ مدت گزر جاتی ہے نا تو ہمارے دلوں میں ادب نہیں رہتا، ہمارے دلوں کے اندر پھر وہ احترام نہیں ہوتا، ذرا بے تکلفی ہو جاتی ہے نا. جب بے تکلفی ہو جائے تو آدمی کے اندر گستاخی آ جاتی ہے، بے ادبی آ جاتی ہے. بس دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب نصیب کرے، اور اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے، اور آپ پر بھی رحم کرے. اور آپ مسافر ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ خالی نہیں کریں گے. جناب فی الصحیحین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي مقتولة فأنكر رسول الله. وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت ابن عمر روایت فرماتی ہیں رضی اللہ عنہما کہ کسی جنگ میں میرے مدنی پاک نے دیکھا کہ ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے. حضور غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا عورتوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ چاہے عورت دشمن کی ہو، کسی کی عورت ہو، عورت عورت ہوتی ہے، اس کا قتل کرنا جو ہے شریعت اجازت نہیں دیتی. جیسے معصوم بچہ ہے، بچہ ہے، کسی کا ہو، کافر کا ہو، دشمن کا ہو، کچھ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو کیوں قتل؟ حضور نے منع فرما دیا کہ خبردار جنگ میں بچوں کو بھی قتل نہ کرو اور عورتوں کو بھی قتل نہ کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا مسلم بن السلام قال حدثنا جان قيس بن ابي مسلم الربيع بن حراج قال سمعت حذيفه رضي الله تعالى عنه يقول ضربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وخمسه وسبعه وتسعه وحداشر فضرب لنا رسول منها مثلا وترك سائرها قال انكم من كانوا اهل ذوف ومسكنه قاتل ما تجبن وعداوا فأظهر الله ورزاف عليهم وعمدوا إلى عدوهم واستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن سواء أن هؤلاء ضعفاء لما قدروا القيامة واتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. اب حضور پاک فرماتی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہیں، یہ صاحب سر رسول اللہ سب میرے حضور مدنی پاک کے رازداروں میں ہیں جن کو حضور نے بعد راز عطا فرمائے. وہ فرماتی ہیں کہ ضرب لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امثالا، حضور پاک نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی. واحد و ثلاثۃ وخمسۃ وسبعۃ وتسعۃ وحداشر، یعنی اتنی مثالیں حضور نے بیان کی. اور اس کے بعد حضور پاک نے ایک مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ 2 قومیں تھیں، ایک قوم ضعف و مسکنۃ، بڑی کمزور قوم تھی. ان کی لڑائی ایک ایسے قبیلے سے ہو گئی قوم تجبر، وہ بڑی سخت جبار قوت طاقت والا قبیلہ تھا، لیکن اللہ نے ان کمزوروں کو فتح دے دی
اور وہ طاقت والے جو تھے وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، قید ہو گئے۔ اب جب یہ کمزور ان پہ غالب آ گئے تو کمزوروں نے ان پہ وہ ظلم کیا، حد سے نکل گئے کہ اللہ کا غضب ان پہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے میں نے تمہیں فتح دی تھی کہ اب تم بھی ان سے زیادہ ظالم بن جاؤ۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اگر ہم تمہیں کامیاب کر دیں تو تم حد سے نکل جاؤ اور حد سے تجاوز کر جاؤ۔ تو اس لیے اللہ پاک کا غضب اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے۔ اور وہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہؤلاء الضعفاء، یہ کمزور جو تھے، انما قدروا علی الاقویاء، جب اللہ نے ان کو طاقت دے دی، قدرت دے دی قوی لوگوں پر، فاعتدوا علیہم، انہوں نے تجاوز کیا، فاستعملوہم، ان کو ایسے ایسے کام لیے کہ جو کبھی وہ بھی نہ لیتے تھے۔ اسخط اللہ علیہم بسبب ھذا الاعتداء، مقصد یہ ہے کہ بھی اگر تم کمزور ہو، اللہ نے طاقتور کو شکست دے کے تمہیں طاقت والا بنا دیا ہے، تو تم طاقت کے زمانے میں پھر اللہ کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ پھر تم تجاوز کرو اور تم حد سے نکل جاؤ اور تم زیادتی کے مرتکب بن بیٹھو۔ ولما كان الجهاد في ازهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على نباهم مشتمل عليه الكفر بالله والشرك به وصد عن سبيل ابلغ واشد واعظم وات من القتل، ولهذا قال تعالى والفتنة اشد من القتل ایمان تم مقیمون علیہ اکبر من القتل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ جہاد کے اندر جانوں کا نکلنا ہے، جہاد کے اندر مردوں کا قتل ہو جانا ہے، جہاد کے اندر بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اللہ پاک نے تب بھی فرمائی کہ شرک جو ہے وہ جو قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ تم جو شرک پر اڑے ہوئے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے راستوں سے روکتے ہو، یہ تو اس سے بھی زیادہ فتنہ ہے۔ فرمایا والفتنة اشد من القتل ایمان تم مقیمون علیہ اکبر من القتل۔ وقال ابو العالی مجاہد وسعید بن اکرامۃ والحسن وقتادہ وضحاک ربی بن حسن والفتنة اشد من القتل يقول الشرك اشد من القتل وقوله تبارک وتعالى لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيح ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ولم يحل الا ساعة من نهار وانها ساعة هذه حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يؤذد شجره ولا يقتل خلاه فإن أحد ترخص بكتاب رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ حرم کے اندر قتال نہ کرو، یہ امن کی جگہ ہے، کیونکہ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ، اس شہر کو اللہ پاک نے حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا، عزت والا بنایا، اس دن سے جس دن سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ اس دن سے حرمت والا ہے اور قیامت تک حرمت والا رہے گا۔ اس میں کسی کو لڑائی کی اجازت نہیں، قتال کی اجازت نہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے مجھے فتح مکہ کے موقع پہ اجازت دی ہے، خبردار حرم کے اندر کوئی درخت جو ہے وہ بھی نہ کاٹا کرو اور کسی چیز کو جو ہے نقصان نہ پہنچایا کرو اور نہ کسی چیز کو بھگایا کرو اور ایذا پہنچایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ دیکھو حضور پاک نے تو لڑائی کی تھی فتح مکہ کی، تو ان کو کہیں کہ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ، اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی چند گھنٹوں کے لیے، تم کو اجازت نہیں ہے، تو لہذا اللہ کے حرم میں امن اور اللہ کے حرم میں بالکل یعنی جانور کو سائے میں بیٹھا ہو تو چھیڑنا منع ہے، درخت سے مسواک تک کاٹنا جو ہے وہ منع ہے، اسی طریقے سے کوئی چیز حرم میں پڑی ہو لکتا ہو اس کا اٹھانا جو ہے وہ منع ہے، کسی کو ایذا دینا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حرم کے آداب کا پورا خیال رکھا کریں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مزاج صلوات اللہ وسلم علیہ کتاب یوم فتح مکہ فإنه فتح انوة وقد رجع من الخندمة وقيل صلحا لقوله، فتح مکہ والے دن اجازت بھی لی تھی کیونکہ بعد لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے۔ خندمہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ شیب عامر سے آگے ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں خندمہ۔ وکیل صلحن، بعض کہتے ہیں کہ مکہ جو ہے صلحن فتح ہوا
کیونکہ حضور نے فرمایا من اغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن. حضور نے فرمایا جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان، جو آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، جو آدمی ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان. وقوله تبارک وتعالی حتى يقاتلوكم فيه من قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، یعنی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، تم مسجد حرام میں کافروں سے نہ لڑو الا ان يبدؤوكم بالقتال فيه، ہاں اگر وہ خود قتال کریں فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للسائل، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم دفاعی جنگ لڑ سکتے ہو، اب تم ان کو قتل کر سکتے ہو. کما بایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ تحت الشجرہ، جیسے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی علی القتال لما تعلبت رہبتون قریش ومن الامن آیاء ثقیف الاحابیش عامئذ ثم کف اللہ القتال بینہم فقال، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے اور بعض قبائل جو تھے وہ بھی تیار ہو گئے. حضور نے بھی بیعت لی صحابہ سے کہ ہم بھی لڑیں گے، لیکن پھر اللہ نے منع کر دیا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن نَّزْلَكُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ نِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. اللہ نے فرمایا حدیبیہ کے موقع پہ میں نے تمہیں جنگ سے روک دیا، منع کر دیا، میری حکمت ہی ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ مکے میں ایسے مسلمان بھی تھے جو بیچارے مسلمان تھے لیکن چھپے ہوئے تھے، اگر لڑائی ہو جاتی تو وہ مسلمان بھی مارے جاتے. اللہ پاک نے فرمایا جب ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا، ہجرتیں ہو گئیں، سب مدینہ جمع ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور فتح دی، فتح مکہ کے موقع پر. وقوله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن تركوا القتال في الحرمان أبوا إلى الإسلام والتوبة لا يغفر الذنوب ولو كانوا قتلوا المسلمين في حرم الله، اگر وہ جنگ چھوڑ دیں، قتال چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور توبہ کریں تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا انه تعالی لا يتعاظم ذنب ان يغفر لمن تاب منه، کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں اس کی رحمت سے، رحمت کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. ساری زندگی آدمی کی کفر و شرک میں گزر جائے، گناہوں میں گزر جائے، لیکن سچے دل سے اگر اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لے تو اللہ ایک منٹ میں سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرما دیا تعالیٰ قاتل مطالعہ کن فتنہ شرکن، اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک کہ دنیا سے شرک اور کفر مٹ نہ جائے. قالوا ابن عباس رب العالمین مجاہد وقال ربی مقاصد حیان استی وزید نسم ویکون الدین للہ، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے. ويكون دين الله والظاهر العالي راسل الديان كما ثبت في الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض آدمی اس لیے لڑتے ہیں کہ پتہ لگے کہ یہ بہادر ہے اس لیے لڑائی کرتے ہیں، بعض لوگ لڑتے ہیں حمیتن کہ جی میری برادری ہے، قوم ہے، جی بس ٹھیک ہے ہماری برادری کا مسئلہ ہے، ہم قوم کے ساتھ ہیں، ہم ان کی طرف سے لڑیں گے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ لڑتے ہیں ریاءن تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا مجاہد ہے. حضور نے فرمایا ان سب کا کوئی جہاد نہیں، جہاد صرف اس کا ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس شخص کو مجاہد کہا جائے گا جس نے جہاد کیا صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہوئے سیدنا امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا اسمني دماءهم واموالهم بالله بحق حسابهم على الله. جیسے کہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آئی، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اس وقت تک کافروں سے جنگ لڑتا رہوں، مشرکوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ اقرار نہ کر لیں میری توحید کا اور دین غالب آ جائے. اور اس کے بعد جناب جب وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اب ان کا مال، ان کا خون جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. ہاں اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو پھر اللہ پر حساب ہے. وقول تعالی فإن توبوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول تعالی فإن توبوا فيهم الشرك وقتالهم وكفوا من قاتل وذلك والظالم لا عدوان إلا على الظالمين. اگر وہ شرک سے بچ جائیں، مومنوں کے لڑنے سے بچ جائیں تو بس تم بھی نہ لڑو. وهذا يعنى قول جاء الله يقاتل الله من قاتل ويكون تقديرا تخلص من الظلم وهو الشرك. اگر شرک سے توبہ کر لے تو پھر کوئی لڑائی نہیں.
والمراد بالعدوان هنا المعاقبۃ والمقاتلۃ، اب ان پر کوئی عتاب بھی نہیں، ان سے کوئی قتال بھی نہیں. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تبارك وتعالى جزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تبارك وتعالى من عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اور اس کے بعد فرماتے ہیں لہذا قال کرم الظالم الذي ابى ان يقول لا الہ الا اللہ. ظالم وہ ہے جو انکار کرے کلمہ توحید کا، یعنی کافر اور مشرک جو ہے وہ ظالم ہے. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی قوله تعالی وقاتلوا متى لا تكون فتنة الآیات. حدثنا محمد الشاعر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ نافع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال ان الناس ضيعوا وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان تخرج. فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي. قال الم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. اب جب حضرت ابن الزبیر عبداللہ ابن الزبیر کے زمانے میں جب لڑائی ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا نا مکے میں، جب قتال ہو رہا تھا تو ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت عمر کے بیٹے کے پاس، اور کہنے لگا کہ حضرت لوگ قتل ہو رہے ہیں، مسلمان کٹ رہے ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی مدد کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے منع کیا، میں نہیں نکلوں گا کسی کے قتال کے لیے. اس نے کہا حضرت کمال کرتے ہو، آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا یکون فتنہ، کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس وقت تک جنگ لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا ہو جائے. پتہ ہے حضرت ابن عمر نے کتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا ہم نے تو اس وقت جہاد کیا ہے کہ فتنہ بھی مٹ جائے، کفر بھی مٹ جائے، دین اللہ کا ہو جائے، اور اب تم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو تاکہ فتنہ قائم ہو جائے اور جو اللہ کا دین ہے وہ بھی مٹ جائے. تم تو لڑ کے دین مٹا رہے ہو، تو تمہاری مدد کو نکلے ہم نے اس وقت جہاد کیا جب کافروں کے ساتھ جہاد تھا اور اللہ کے دین کا غلبہ تھا. تم تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو، تو تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کا کیا فائدہ ہوگا بھائی. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وزار عثمان بن سالم بن کالا بن فلان بھائی شہر نبا کر ابن عمر المغافری ان ابو کیر ابن عبد الله حدثنا بن رجلا اتى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ما حملك على ان تحجاب تقيم عاما تترك الجهاد في سبيل الله فقالك فقد ما رغب الله فيه. قال ابن اخي ابن بني الاسلام على خمس الايمان بالله ورسوله والصلاه والصيام والصيام والزكاه وحج البيت. قالوا يا ابا عبد الرحمن صلى في كتاب طائفتان المؤمنين اقتلوا فاقتلوا فانفصلوا بينهما فان بغت اذا والها وقاتلوا التي تبيت فيها الى امر الله وقاتلوا متى لا تكون فتنه. قال فعل على عهد رسول الله وقال صام قليلا فقاد الرجل يفتتر في دينه ما قتلوه ومعذبوه حتى كسر الاسلام فلم تكن فتنه. قال فما قال في علي وعثمان. قال اما عثمان فقال له فانه اما انتم فكرهتم يعفون واما علي فابن ام رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. اب جناب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، یہ بھی کنیت ہے حضرت ابن عمر کی. انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ اللہ پر آپ ہر سال یا حج پہ چلے جاتے ہیں اور یا گھر رہتے ہیں، اور اب آپ نے جہاد بھی چھوڑ دیا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے؟ تو نے فرمایا ابھی اللہ نے اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھی ہے؟ اللہ پر ایمان، نماز، اس کے بعد جو ہے روزہ، زکوٰۃ اور حج، وہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا کہ اگر دو مسلمانوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو صلح کراؤ، اگر صلح نہ ہو سکے تو جو باغی ہے باغی کو قتل کرو، اور اس وقت تک جنگ لڑو جب تک کہ دین اللہ کا ہو جائے. تو آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو بس اس وقت جنگیں لڑنی حضور کے زمانے میں کافروں کے ساتھ، اب مسلمانوں کے درمیان میں فساد ہو گیا ہے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا. اس زمانے میں اسلام کی قوت تھوڑی تھی اور لوگ جو تھے وہ آزمائے جاتے تھے، غریب مسلمان، یا ان کو قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا. پھر ہم نے جہاد کیا، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، تو اب تم اسلام میں لڑائیاں لڑے ہو، اس میں ہم دخل نہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی اور عثمان کا جو جھگڑا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، عثمان کو اللہ نے معاف کر دیا، علی کی منزلت جانتے ہو، حضور کا رشتہ دار ہے، اس کا گھر سامنے ہے، یہ تو آپس میں بھائی ہے، اس کا کیا ہے؟
اجتہادی بات ہے، اگر ان میں کچھ ہو بھی گئی تو اللہ نے معاف کر دیا. تو باقی رہا، انہوں نے کہا کہ میں دخل نہیں دوں گا کسی بھی لڑائی میں اور کسی بھی جھگڑے میں. واللہ عالم. کہتا ہے جی ایک آدمی کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، وہ نماز کے لیے غسل کرے یا وضو؟ غسل کیوں کرے بھائی؟ غسل تو جنابت میں آتا ہے. پیشاب کے قطروں سے یا مزی کے گرنے سے وہ منی ہوتی ہے جو شہوت سے گرے، یعنی شہوت سے نکلے اور اس کے بعد آدمی کا عضو تناسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ ہوتی ہے منی. اگر پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد قطرے نکلیں تو یہ منی نہیں ہوتی، اس کو مزی کہتے ہیں، ودی کہتے ہیں. اس کے لیے صرف وضو کافی ہے اور غسل کی کوئی ضرورت نہیں. حضور کے قیامت والے دن مکے والے حضور کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے، مدینے والے بائیں ہاتھ پہ، باقی لوگوں کو آگ بھگا کے لے جائے گی. بالکل صحیح حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنے روضہ مبارک میں اٹھوں گا اور مکے والوں کا انتظار کروں گا. جب مکے والے آ جائیں گے تو ان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا کیونکہ وہ میرے مہمان ہوں گے، اور مدینے والے تو میرے گھر والے ہیں، ان کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا. ان کو لے کے میں میدان حشر میں چلوں گا اور باقی پوری کائنات کی مخلوق کو میدان حشر کی طرف لے آنے والی آگ ہوگی، یعنی پھر ان کو وہ وہاں پہنچا دے گی اور پھر میدان حشر قائم ہوگا. دعا کریں اللہ خاتمہ خیر پہ کر دے. کہتے جی ایک آدمی غیر مسلم تھا، وہ اسلام لے آیا، حج بھی کیا، مسلمان بھی ہو گیا، لیکن اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا. تو اب اس کی کیا سزا ہے؟ اسلام کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ. حضور نے فرمایا جو دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تم قتل کر دو. اسلام کی حکومت ہے تو قتل کرے گی، نہیں ہے تو پھر اللہ خود بدلہ لیں گے. یہ تھوڑا ہے کہ تم جا کے قتل کر دو وہ تمہیں قتل کر دیں، ایک اور تماشا شروع ہو جائے. یا تم نے کوئی بدلہ لینا ہو اور لوگوں سے ویسے کہتے رہو یہ کافر ہو گیا ہے بس لیے میں نے مال ڈالا ہے. سونے کی گھڑی یا بٹن یا انگوٹھی، بھائی سونے کی انگوٹھی حرام ہے، گھڑی حرام ہے، پین حرام ہے، برتن حرام ہے. اگر کسی نے دانت لگوانا ہے تو وہ جائز ہے. کہتے ہیں مجھے ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم تبلیغ کے لیے جاؤ، اور باپ کہتا ہے دکان پہ بیٹھو. تم دونوں کی بات مانو، دکان پہ بھی بیٹھا کرو، تبلیغ بھی کیا کرو. یہ تو نہیں تبلیغ پہ جاؤ تو سارے بچے کپڑے شپڑے بیچ کے نکل جاؤ پھر واپس ہی رہو. تو 4 دن دین کا کام کرو. تو حضور نے فرمایا ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، کچھ دیر دین کا کام کرو، کچھ دیر دنیا کا کام کرو. عصر کا نماز قضا ہوا، مغرب کا نماز کھڑا ہو گیا، جو کھڑا ہو گیا وہ تو پڑھو، قضا بعد میں پڑھتے رہنا. جو کھڑی ہے نماز وہ بھی قضا ہو جائے تو عصر شروع کر دو. پہلے عصر خراب کی تھی، اب یہ جماعت بھی جائے. یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا الہ العالمین